السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سمرا نواز۔ میرے آج کے اس دوسرے شو میں میری آج کی مہمان ہیں زوہا عاصم۔ السلام علیکم۔ ویلکم زوہا۔ زوہا کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زوہا ہماری لان ٹینس پلیئر ہیں جن کا تعلق بیسیکلی دبئی سے ہے۔ انہوں نے دبئی سے لان ٹینس کھیلنے کا آغاز کیا، پھر 2017 میں یہ پاکستان شفٹ ہوئیں اینڈ انہوں نے اپنا اسپورٹس کو پاکستان میں کنٹینیو کیا۔ تو زوہا، میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا تعلق دبئی سے ہے، جی، دین آپ 2017 میں پاکستان شفٹ ہوئیں، جی۔ تو دبئی میں کس گریڈ سے آپ نے لان ٹینس کو کھیلنا اسٹارٹ کیا تھا؟ میں ایکچولی 9 سال کی تھی، تو آئی واز اراؤنڈ ان دی گریڈس آف گریڈ 3 گریڈ 4۔ دین گریڈ 3 اور گریڈ 4 سے زوہا نے جب لان ٹینس کھیلنے کا اسٹارٹ لیا تو آپ کی فیملی نے آپ کو کس طرح سے سپورٹ کیا؟ فرسٹ آف آل میری موم جو تھیں وہ شی واز ویری سپورٹیو آف می۔ انہوں نے ہی مجھے ٹینس میں انٹروڈیوس کیا، وہ مجھے کلب لے کر جاتی تھیں۔ اس کے بعد پھر میری پوری فیملی آئی اینڈ دے سو کہ ہاؤ مچ پوٹینشیل آئی ہیڈ، تو اٹ آل اسٹارٹیڈ وتھ مائی مدر اینڈ آئی ایم آلویز تھینکفل ٹو ہر۔ اینڈ زوہا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ ڈسکور کس طرح سے کیا کہ آپ ایک لان ٹینس پلیئر بن سکتی ہو؟ وہ مجھے اسپورٹس کا آلریڈی شوق تھا جو بچپن سے ہی، تو میری مدر نے ایکچولی مجھے ایک ٹوئے ٹینس سیٹ دلایا تھا، تو اس وقت سے جب میں اتنی دفعہ کھیلتی تھی اور مجھے اتنی دلچسپی تھی، تو آئی وانٹڈ ٹو کنٹینیو پلینگ ٹینس، اور اس میں پھر میری مدر نے مجھے کلب میں ڈالا اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری۔ دیٹس گریٹ۔ اینڈ اف آئی ایم رائٹ، تو کیا جو آپ کی مدر نے آپ کو ٹوائے ٹینس گفٹ کیا تھا، کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ آپ کی انسپریشن بنا کے آپ لان ٹینس کو کنٹینیو کرو؟ یس آف کورس، آئی مین کون سی مدر نہیں ہوتی ہے انسپریشن، تو فار می شی از اے رول ماڈل۔ اینڈ بچوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنا، بٹ یو آر سو لکی کہ آپ کی مدر نے آپ کو لان ٹینس کلب میں ایڈمیشن لے کر دیا اینڈ وہاں سے آپ کا لان ٹینس کا جرنی اسٹارٹ ہوا۔ یس۔ آفٹر انٹروڈیوسنگ یور سیلف ان لان ٹینس کلب، دین آپ نے پریکٹس کری لان ٹینس کھیلنے کی۔ فرسٹ ٹورنامنٹ کون سا تھا آپ کا؟ فرسٹ ٹورنامنٹ تو خیر اٹ واز انڈر 10 انڈر 12 کا ہی تھا، تو اٹ وازنٹ اے ہیوج ٹورنامنٹ، تو اس میں موسٹ پرابلی ہاری بھی تھی لیکن ہو جاتا ہے جی، لیکن ڈے بائی ڈے جتنی میں پریکٹس کرتی رہی اس میں پھر میرے پاس ٹرافیز آنے لگیں۔ آئی یوز ٹو گیٹ ونس انڈر مائی بیلٹ، تو سونر اور لیٹر میں پھر انڈر 12 کی چیمپئن بن گئی تھی دبئی میں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا زوہا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ 2017 میں پاکستان شفٹ ہوئیں، یس، دین دبئی کی نسبت پاکستان میں ایسی کیا فیسلٹیز ہیں یا دبئی میں ایسی کیا فیسلٹیز تھیں جو پاکستان میں نہیں ہیں لان ٹینس کی؟ دیکھیں دبئی از اے مور ڈیولپڈ کنٹری سٹی، تو اس میں آبویسلی فیسلٹیز اور زیادہ بہترین ہوتی ہیں۔ کوچز جو وہاں پر تھے وہ پروفیشنل سرٹیفائڈ اور فارملی پروفیشنل سرکٹ میں کھیلتے تھے، تو آئی یوز ٹو ہیو کانٹیکٹ ود دیم۔ کورٹس بھی بہت زیادہ تھے ادھر، تو آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو پلے وین ایور آئی وانٹڈ ویئر ایور آئی وانٹڈ۔ پلیئرس بھی ادھر بہت زیادہ ہوتے تھے، تو آئی یوز ٹو گیٹ مور میچ پریکٹس، آئی یوز ٹو گیٹ مور پلینگ سیشنز۔ یہاں پر اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ادھر بھی پروز ہوتے ہیں جو ادھر نہیں ملتی تھی مجھے۔ ادھر میں لڑکوں کے ساتھ بھی زیادہ کھیل سکتی ہوں، تو دیر آر پروز اینڈ کونس ٹو بوتھ، لیکن آبویسلی دبئی میں کیونکہ اتنی ڈیولپڈ فیسلٹیز آلریڈی ہیں، تو آئی وڈ پریفر کہ دبئی میں کھیلا جائے۔ دبئی میں کھیلا جائے، بٹ جو گرلس پاکستان میں رہتی ہیں، پاکستانی نیشنل ہیں، وہ دبئی نہیں جا سکتی، جی، دین پاکستان میں ان کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں لان ٹینس کو لے کر؟ دیکھیے پاکستان میں آلریڈی ماشاء اللہ بہت سارے فیسلٹیز ہیں موجود۔ دا مین ہب آف ٹینس از اسلام آباد، لیکن کراچی میں دیر آر اے فیو اسپاٹس جہاں پر میں کہہ سکتی ہوں ادھر اچھے کورٹس ملتے ہیں، جیسے کراچی جم خانہ ہے، ماڈرن کلب ہے، اور ڈی ایچ اے میں بھی جو کریک کلب ہے ادھر بہت اچھے ٹینس کورٹس ہیں، تو دیر آر فیسلٹیز اینڈ ریسورسز فار ویمن ٹو پلے ٹینس۔ آئی مین it's a great opportunity for people regardless of where they are. اچھا، جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ زوہا نے کہا کہ اسلام آباد ایک ہب ہے اگر لان ٹینس کی بات کی جائے، اس کے علاوہ کراچی میں بھی بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں لان ٹینس کی، تو یہاں میں زوہا سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لاہور، اسلام آباد، کراچی کے علاوہ جو گرلز ہماری رورل ایریاز میں رہتی ہیں یا جو ولیج میں رہتی ہیں اسپیشلی،
ان کا بھی دل میں یہ ارمان ہوتا ہوگا کہ وہ بھی لان ٹینس کھیلیں, وہ بھی اسپورٹس میں آگے ہیں, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. دین ان گرلس کے لیے کیا اپارچونیٹیز ہیں ہمارے ملک میں؟ دیکھیے اسپورٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کہیں پر بھی آپ کر سکتے ہیں, تو اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ ایک ریکٹ بنا لیں اور نیٹ بنا لیں اور کوئی سے بھی ایک بال لے لیں, سافٹ بال, تو آپ ٹینس کھیل سکتے ہیں. اب جیسے فٹ بال ہوتا ہے, فٹ بال تو کہیں پر بھی کھیلا جا سکتا ہے. تو اسپورٹ ایک ایسی چیز ہے, اٹس سچ اے ورسٹائل تھنگ کہ آپ کو اگر لیٹس سے اسٹارٹ آؤٹ کرنا ہے تو یو کین اسٹارٹ آؤٹ ایون ان دا کمفرٹ آف یور اون ہوم, تو اٹس ناٹ امپاسبل. اچھا, بیسیکلی مجھے پرسنلی ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں لان ٹینس کو اتنا امپورٹینس نہیں دی جاتی جتنا کرکٹ اینڈ فٹ بال کو دی جاتی ہے. دین آپ لان ٹینس میں اپنا فیوچر کہاں پر دیکھتی ہیں؟ لائک یو سیڈ کہ پاکستان میں اب اتنا اسکوپ ہے نہیں, تو obviously you have to look at international forums and platforms. آپ کو باہر دیکھنا ہوتا ہے. اب جیسے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن ٹورنامنٹس جو ہوتے ہیں which happen worldwide constantly 365 days in a year, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ we are awarded with 4 international tournaments in Islamabad, but the rest of the countries are awarded with, you can say, 12, 15 throughout the entire year. تو اگر آپ کو اپنے پوائنٹس بنانے ہوتے ہیں تو آپ کو obviously پھر باہر ہی جانا ہوتا ہے. اچھا, اگر لان ٹینس کی انسپریشن جو مجھے لگتا ہے لوگ لیتے ہیں پاکستان میں, تو اگر ہم اپنے پڑوسی ملک میں دیکھیں تو ثانیہ مرزا ایک نامور لان ٹینس پلیئر ہیں, تو شی از اے سیلیبریٹی ایز پر ایز لان ٹینس گیم. تو آپ اس حساب سے خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ کیا آپ کا ایسا کوئی ڈریم ہے کہ آپ فیوچر میں ایک لان ٹینس اسٹار بنیں گی؟ یس آف کورس. جب میں نے کھیلنا شروع کیا ٹینس تو میرے آئیڈلس نمبر 1 ہی تھے, نمبر 1 ان دا ورلڈ سرینا ولیمز, راجر فیڈرر, اب جا کر نوواک جوکووچ. تو رول ماڈلس کی کوئی کمی نہیں ہے. تو جب رول ماڈلس کی کمی نہیں ہے تو آئی یوزڈ ٹو شوٹ فار دا اسٹارز. میں ومبلڈن جیتوں, میں ورلڈ نمبر 1 بنوں, میں پاکستان کا جھنڈا پہنوں, دکھاؤں لوگ کو, اپنا نام روشن کروں. تو یہ اوبیسلی اتنی بڑی ڈریمز ہوتی ہیں فار اے اسمال گرل. آپ نے کہا کہ آپ کا ڈریم ہے کہ آپ پاکستان کا جھنڈا دنیا بھر میں روشن کریں. تو مینز آپ پیٹریوٹزم بھی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. یس آف کورس. ایٹ دا سیم ٹائم میرا یہ بھی خواہش ہے, مائی ڈریم از کہ میں اسلام کا نام بھی پھیلاؤں. میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ ایک پاکستانی مسلم گرل, شی از ناٹ لیس دین اینی باڈی ایلس. میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ ایون ود آل دیز اپرچونیٹیز ان فرنٹ آف می, میں ان کو ٹیکل کر پا رہی ہوں ڈسپائٹ مائی ہیریٹیج, مائی فیتھ اینڈ مائی جینڈر. تو میں اس چیز کو obviously دکھانا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ اٹس ناٹ امپاسبل. یہ ایک بہت بڑی بات کر دی آپ نے کہ آپ دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ ایک پاکستانی مسلم گرل ایک بریلینٹ ٹینس پلیئر ہو سکتی ہے, ایک ٹینس اسٹار ہو سکتی ہے, اینڈ دنیا کو ماننا پڑے گی کہ یہ بات کہ ایک پاکستانی گرل, ایک مسلم گرل ایک بریلینٹ ٹینس اسٹار بن سکتی ہے. اینڈ زوہا, وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. اینڈ زوہا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے اپنا جرنی اسٹارٹ کیا گریڈ 3 اور گریڈ 4 سے, اینڈ اب آپ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہو. تو اتنے سارے سال گزر گئے آپ کو ٹینس کھیلتے کھیلتے, کیا آپ یہ سمجھتی ہو کہ اب آپ ایک پرفیکٹ ٹینس پلیئر ہو؟ اس دنیا میں تو کوئی پرفیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے, تو آئی ووڈنٹ سے دیٹ آئی ایم اے پرفیکٹ ٹینس پلیئر, بٹ جب آپ کے ڈائریکشن صحیح رہتا ہے اینڈ وین یو آر آن دا رائٹ ٹریک تو پھر مطلب یو آر کلوز ٹو پرفیکشن, دیٹس واٹ آئی وڈ سے. آپ کے پاس کوئی کوچ ہیں پرٹیکولر جو آپ کو ٹینس سکھاتے ہیں, یا پھر آپ سیلف گیم لرن کرتی ہو؟ نہیں, میں سیلف ٹاٹ ہوں, میں ایکچولی سیلف ٹریننگ. دین آپ نے کہا کہ آپ بوائز کے ساتھ کھیلتی ہو, گرلس کم ہوتی ہیں, رائٹ. تو آپ نہیں چاہتی کہ آپ ایک ایسی انسپریشن بن جاؤ گرلس کے لیے کہ جہاں بوائز زیادہ اور گرلس کم ہوتی ہیں وہاں بہت زیادہ گرلز آنے لگ جائیں؟ یس آف کورس, لائک آئی سیڈ, میں ایک انسپریشن آبویسلی بننا چاہتی ہوں فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو میں کر رہی ہوں اٹس ناٹ امپاسبل. ایک لڑکی بھی کر سکتی ہے, ایک مسلمان بھی کر سکتی ہے, ایک پاکستانی بھی کر سکتی ہے. اف دیر از اینی ادر پلان کہ کوئی کوچنگ سینٹر یہاں پر کھلے یا پھر کوئی کورس اویلیبل ہوئے, دین آپ فردر پرسیو کرو اس گیم کو اینڈ اس کو آگے لے کر چلو اینڈ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرو انشاءاللہ. یس. تو زوہا, ایسا لان ٹینس پلیئر آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کیوں چنا؟ آئی نو کہ یہ بہت انیوژول چوائس ہوتا ہے فار ایتھلیٹس لائک می, لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دا فیوچر
or Yes. it's changing the world. It might even change the world of sports. Yes. تو I would like to involve myself in that place, اور اگر اس میں بھی میں کچھ کر پاؤں انشاءاللہ امید تو یہی ہے. تو why not have something else under my belt as well. کیا اے آئی کی ڈگری چوز کرنے کی بیسک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسپورٹس میں آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بالکل کنسنٹریٹ ہوتا ہے, کمیٹیڈ ہوتا ہے, اینڈ اے آئی کمپیوٹر کی فیلڈ بھی آپ کی بیسیکلی ایک مائنڈ گیم کی فیلڈ ہے. یس دین آپ نے کنیکٹ کیا اپنے اسپورٹس کو اپنی فیلڈ کے ساتھ. یس کیونکہ دیکھیں اسپورٹس لوگ کو بہت زیادہ لگتا ہے کہ اسپورٹس از جسٹ فزیکل, لیکن دیٹس ناٹ دا کیس. آئی مین یو کین سے کہ ٹینس از اباؤٹ 70% مینٹل اینڈ 30% فزیکل. تو آپ جیسے آپ نے بولا کہ اے آئی ایک مائنڈ گیم ہوتا ہے, تو دیٹس واٹ اسپورٹس از ایز ویل. کیونکہ جب تک آپ اپنے مائنڈ کو ایک ساتھ نہیں لے کر جائیں گے along with your body, if you do not combine the two into one, تو پھر آپ کا کام نہیں چل سکتا ہے. تو اے آئی بھی ایسے ہی ہے کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کیپیبلٹیز آف دا کمپیوٹر اینڈ میک اٹ انٹو something that can help a human. اے آئی ایسا فیلڈ آپ نے سلیکٹ کی, اینڈ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اے آئی کی فیلڈ میں, اینڈ رپورٹس آ رہے ہیں جو لان ٹینس کھیلتے ہیں. میں نے پرسنلی جج کیا ہے کچھ رپورٹس کو جو لانگ ٹینس کھیل رہے تھے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ جب رپورٹس آ جائیں گے, رپورٹس لان ٹینس کھیلنے لگیں گے, تو کیا پلیئرس کم نہیں ہو جائیں گے پھر؟ لیکن آئی تھنک یہ ڈر سب کو ہو رہا ہے کہ اے آئی آئے گا تو ہمارے جابس چھوٹ جائیں گی, ہمارے لائیولیہڈس کم ہو جائیں گی. لیکن آئی ڈونٹ تھنک دیٹس دا کیس, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیومنز رین سپیریئر. تو جیسا آپ نے بولا کہ اف دے ول بی ریپلیسنگ ٹینس پلیئرز, آئی ڈاؤٹ اٹ, لیکن اٹ ڈز میک دا اسپورٹ اے لاٹ مور ایزیئر. یس, اگر جاب اس سے جا رہی ہیں تو جاب بیسیکلی نہیں جا رہی اے آئی سے. یہ ایک ایک رانگ پرسپیکٹیو ہے کہ اے آئی جو ہے وہ جاب لے رہا ہے. اے آئی آپ کے لیے فیسلٹیز کو مزید بڑھا رہا ہے. ایگزیکٹلی. یس. اینڈ زوہا, ابھی پہلے بات ہوئی تھی کہ جیسے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ امپورٹینس کرکٹ کو دی جاتی ہے, اینڈ اور کسی اسپورٹس کو اتنی زیادہ امپورٹینس نہیں دی جاتی, اور کسی اسپورٹس کے لیے اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہے جتنی امپورٹینس کرکٹ کے لیے ہے. تو کیا آپ پاکستانی گورنمنٹ سے کچھ کہنا چاہو گی کہ کرکٹ کے علاوہ دوسرے اسپورٹس کے لیے بھی اتنی زیادہ ایٹ لیسٹ اتنی زیادہ نہیں تو کچھ فیسلٹیز تو ایسی ہوں کہ دوسرے اسپورٹس کو بھی پروموٹ کیا جائے پاکستان میں؟ یس, آف کورس. لیٹس ٹرائی ٹو فوکس آن ادر اسپورٹس ایز ویل, بیکاز اسپورٹس از اے کلیکٹیو کمیونٹی تھنگ. تو اگر آپ صرف ایک ہی اسپورٹ کو دھیان دیں گے, سو یور کنٹری ول ناٹ بی ایبل ٹو فلورش. I believe that lawn tennis is a very professional sport and it requires a lot of hard work and lots of facilities. So if the government would support players, upcoming players, کیونکہ یہاں اس ملک میں تو ٹیلنٹ کی کوئی کمی ہی نہیں ہے. So I do believe that we have so much hidden talent, and once we have these opportunities to move forward, ہم چھا جائیں گے. اچھا, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان ٹرم آف منی پاکستانی گورنمنٹ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کرتی ہے ایز یو آر اے نیشنل پلیئر اینڈ ایز ویل ایز انٹرنیشنل پلیئر, دین آپ کا کیا آنسر ہوگا؟ لائک آئی سیڈ, سپورٹ کی تو بہت ضروری ہوتی ہے. منی, پیسے کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے, اسپیشلی فار اے اسپورٹ لائک ٹینس, کیونکہ آپ کو کافی زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل ریکٹس, نیٹس, کورٹس, کپڑے, شوز, اور پھر ٹریولنگ ایکسپینسز ہوتا ہے, اکاموڈیشن ایکسپینسز ہوتا ہے. تو آئی مین سپورٹ از ڈیفینیٹلی نیڈیڈ. دین جو بھی آپ کا منی کا ایکسپینس ہوتا ہے, کیا وہ آپ کے ایکسپینس پاکستانی گورنمنٹ میٹ کرتی ہے یا آپ کو پرائیویٹ اسپانسر لانے پڑتے ہیں؟ کیونکہ فیڈریشن اور گورنمنٹ سے اتنی سپورٹ نہیں ملتی ہے, تو آپ کو ایکچولی آؤٹ آف پاکٹ بہت پے کرنا ہوتا ہے. اب جیسے دیر آر سو مینی پلیئرز ہو ہیو ریچڈ اے گریٹ نیشنل لیول, لیکن ان کو پھر بھی سپورٹ نہیں ملتی ہے بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو, سو دے ہیو ٹو پے آؤٹ آف پاکٹ. اگر ان کو کہیں ٹریول کرنا ہوتا ہے تو ان کو اپنی جیب سے پیسے نکالنے ہوتے ہیں, اینڈ دیٹس سیڈ. ہمارے پاس بہت سے بچے ایسے ہیں, میں نے بہت سے بچے ایسے نوٹس کیے ہیں میدانوں میں جو فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں مگر ان کے پاؤں میں پراپر شوز نہیں ہوتے, جو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی پراپر کٹس نہیں ہوتی ہمارے. تو میں یہاں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہمارا اسپورٹس کا بجٹ اتنا نہیں ہے کہ وہ پلیئرس کو ایٹ لیسٹ نارمل فیسلٹیز پرووائڈ کر سکے؟
Yeah, I completely agree with you. تو یہ تھی ہماری آج کی گیسٹ زوہا عاصم. نیکسٹ شو میں نیکسٹ ویک کسی نیو گیسٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.